السلام علیکم دوستوں آج میں آپ کو ایک ایسے بندے سے ملانے جا رہا ہوں. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا, آپ کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یار اس بندے سے ملیں گے ہم, اور میں آپ کو اس بندے سے ملوانے لے جا رہا ہوں. اس کی اب میں تعریف میں کیا کہوں یار. آئی مین ہم جب اس کام میں آئے تو وہ اس کام کے کنگ پنس تھے. لائک دیور دا نیمز جن کو ہم سوچ کے نا بس سوچتے ہی تھے کہ یار یہ لوگوں تک ایکسیس کیسے مل سکتا ہے. تو لائک آئی تھنک وٹ ایور میڈیا پاکستان میں جو ہے ابھی, اس کی جو بھی ایک فاؤنڈیشن بنی ہے نا, وہ انہی لوگوں نے بنائی ہے. اور ان لوگوں میں یہ جو صاحب ہے نا, یہ بڑے پیش تھے. تو میں زیادہ اب لمبی تمہید نہیں باندھوں گا. جن صاحب سے میں آپ کو ملوانے لے جا رہا ہوں ان کا نام ہے ایوب خاور. اور جو لوگ تھوڑا سا پاسٹ میں جانتے ہوں گے ان کے لیے نام ہی کافی ہوگا. جن لوگوں کو نہیں پتا تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ ایوب خاور اس وقت کے وہ تھے جیسے آج کل کے سمجھے راج کمار ہیرانی ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اب میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں ایوب خاور سے. تیار رہیے گا اور دل تھام کے بیٹھیے گا کیونکہ ہی از اے ویری اٹریکٹیو اولڈ مین. سو بی ریڈی. آج تک ایسی انٹری میری نہیں ہوئی کسی ڈرامے یا فلم میں جو میں نے ایوب خاور کی انٹری کر دی ہے. سو اب چلتے ہیں اور ایوب خاور صاحب سے کرتے ہیں کچھ مزے کی باتیں. وائی آر یو سو اٹریکٹیو؟ میں بیٹا اٹریکٹیو نہیں ہوں. نہ جسٹ منٹ, تم نے سوال کیا ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں چشمہ لگا کے. دیٹ میکس یو ایون مور اٹریکٹیو. تم اٹریکٹیو مجھے کہہ رہے ہو, تم اٹیک کر رہے ہو. بیٹا مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ بہت عرصے کے بعد ہم باقاعدہ ملے ہیں, اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ بہت زیادہ باقاعدہ ملنے کے دلائل تم نے اکٹھے کرنے ہیں اور کسی اور کو نہیں پتہ ہوگا. اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی اور کو نہ پتہ چلے کہ تم جیسا شرارتی نوجوان ہے, وہ اس نے پتہ نہیں اب کیا کرنا ہے اور وہ تمہیں پھیلا دینا ہے. وہ ایک جیسے وہ شام کے اخبارات والا ایک سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا. لفظ میرے بچے, لفظ. اور میرے لیے بہت خوشی کی بات یہ تھی کہ تم نے بغیر کسی ہل جل کے تم نے کہا کہ میں آ رہا ہوں اور آپ کے پروگرام میں آ کے مزہ لوں گا. اور تم نے مزہ لیا ہوگا بہت زیادہ, لیکن میں نے بہت مزہ لیا. میں نے اس حوالے سے مزہ لیا کہ مجھے یقین مانوں کہ میں یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ جس بالکل ایک فلو میں تم نے جو گفتگو کی ہے, اور خاص طور پر واسطے جیسے اینکر کے سامنے گپ شپ کا جو سارا سلسلہ تھا, بلکہ گپ شب, یہ گپ شب اس لیے ہم نے نام رکھا کہ شب تو شب ہے, اور رات 11 بجے جو ہے باقاعدہ شب اپنے عروج پر آنے کا باقاعدہ اپنا عملی اظہار کرتی ہے. کیا بات ہے. اور گپ جو ہے وہ تو گپ ہے, اور گپ تو کہیں تک بھی جا سکتی ہے. تو ہم ان میں سے نہیں ہیں جو ایسی گپیں ماریں جو کہیں سے کہیں تک چلی جائیں. نہیں, جو کنسرن لوگ ہیں جن کے لیے اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے, اس طرح کی یہ گپ شپ ہے. اور بعض اوقات ہمارے پاس جو آتے ہیں گیسٹس, ان کو کہنا پڑتا ہے کہ جی گپ شب. اور واسطے چودھری کا کمال یہ ہے کہ اس نے انسٹنٹلی اس پروگرام کا نام گپ شب کر دیا, اور جو بالکل ایک نیا ایک پارٹیشن ہے دو لفظوں کی. تو نیکسٹ کوشچن. یس, تھینک یو ایوب صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں, آپ کو پتہ ہے ایسا ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ پھر اتنی بےزتی کرتے ہیں. سو آنا پڑتا ہے. دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کہ تم اس بات کے لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں, اور یہ بیزتی معاملہ نہیں ہے. جیسے ایک باپ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے نا, تو وہ میرا حق ہے, تو تم میرا حق تم مجھ سے نہیں چھین سکتے ہو. ایبسولوٹلی, یقین کریں. میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں دوستوں, ایوب خاور صاحب کا جو امپریشن ہے, پرسونا ہے میڈیا میں اور ہم سب میں, وہ اتنا لائک رسپیکٹ والا ہے اور اتنا کوئی لائک ایک ڈیڈ سیریس قسم کا ہے, کیونکہ یہ زیادہ مستی مذاق نہیں کرتے لوگوں سے. تو کیا ہوا کہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی, پتہ نہیں کس بات پہ کس نوٹ پہ میں نے ان کے ساتھ ایک چٹکلا کیا, اور انہوں نے آگے سے مجھے اچھا رسپانس دیا, اور انہوں نے مجھے انگلی پکڑائی اور میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور میں فری ہو گیا ان سے.
تو میں اب ان سے وہ باتیں کرتا ہوں, اور جب میں لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یار ہاؤ کین یو ٹاک لائک دس ٹو ایوب خاور صاحب. میں کہتا ہوں یار مجھے خود نہیں پتا, وہ سلسلہ شروع ہو گیا, وہ مائنڈ نہیں کرتے, میں بھی چلتا گیا, تو میرا ان کے ساتھ اتنا اچھا مذاق ہے. حالانکہ کہیں آپ کو یہ چلتے پھرتے مل جائیں تو یہ نہ کہہ دینا ایسی کوئی باتیں ان کے ساتھ, صرف مجھے یہ پریویلیج حاصل ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا ابھی ان کے کام کے بارے میں. اچھا پتہ ہے یہ جو تم نے بات کہی نا اپنے بارے میں, یہ بالکل سچی کھری ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس انداز کی گفتگو, جس طرح کا ایک بیہیویئر میں نے اس کے سامنے رکھا ہوا ہے یا اس کے ساتھ رکھا ہوا ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ اس کا کمال ہے. شرارت ہے تو مہذب, قہقہا ہے تو کمپوزڈ, اور کوئی لطیفہ ہے تو بس وہ تو لطیفہ ہوتا ہے. تو یہ بچہ مطلب آئی ایم ویری گلیڈ. ارے آئی لو یو ایوب نہیں خاور واقعی صاحب. لیکن اب آپ مجھے یہ بتائیں, مجھے جو آپ سے ایک ضروری بات پوچھنی تھی, کیا آپ نے ٹی وی پہ کام کرنا چھوڑ دیا, ایز ان لائک آپ نے ڈرامہ مین اسٹریم بنانا چھوڑ دیا؟ بیک ان دا ڈیز آپ کے سینٹر کا ڈرامہ پورا نہیں ہوتا تھا جب تک یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایوب خاور کا ڈرامہ آ رہا ہے, چاہے وہ خواجہ اینڈ سنز ہو, ایون پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ نے گلزار کلاسکس تک کیا, اور پیچھے تو پتہ نہیں آپ نے کتنے کیے, میں کیا کیا نام لوں, خود بتائیں ذرا, آپ ان کو پتہ چلے لوگوں کو ذرا. اچھا پتہ کیا تعداد تو نہیں ہوتی. یس. اچھا میں بہانہ بھی بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے ڈراموں کا یاد نہیں ہے. نشیب, سو مینی. نشیب کا ذکر, اور تھینک یو ویری مچ. نشیب اس رونگٹے کھڑے کر دیے تم نے میرے, قسم خدا کی. وہ تھا خواجہ اینڈ سنز, تو خیر ایسا ڈرامہ تھا جو کہ نشیب جو ہے وہ ایک ایسے شخص کی ناولٹ ہے جن کی عزت کرنے کے علاوہ اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایون آپ 2 منٹ یا 1.5 منٹ یا 1 منٹ سے زیادہ جن کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتے, اتنی بڑی شخصیت عبداللہ حسین. عبداللہ حسین انڈو پاک ہی میں نہیں بلکہ ورلڈ وائڈ ایک جاننا پہچانا نام ہے. اور میں نے ہمت کی کہ میں نشیب کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ناولٹ ہے, ناول بھی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کر لو. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ انہوں نے ذرا بھی نہیں پوچھا کہ ہاؤ ڈیئر یو آسک می, کیونکہ وہ بہت یعنی بہت اپنے آپ کو نا اپنے اس میں رکھتے ہیں نا, جو اپنا ایک اورا ہوتا ہے نا, اس سے باہر ایک ہلکا سا, وجہ سے جس طرح ایک پردہ کرنے والی جو خاتون ہے وہ بھی ذرا سی اتنا چلمن کو نہیں کرنے کو تیار, کیا بات, نہ اس کو ہمت ہوتی ہے. تو میرے لیے تو اعتماد کا ایک دم سے پہاڑ انہوں نے میرے سامنے یعنی مجھے بنا دیا. واو. تم کرنا چاہتے ہو کر لو. اور ایک چھوٹی سی مثال, ایک واقعہ ہے, میرے گھر میں وہ آئے ہوئے ہیں, اسی حوالے سے ایک نشیب کا طے ہو گیا کہ نشیب میں نے کرنی ہے. تو اتنا میں اپنے آپ کو یقین دلا رہا تھا بہت دنوں تک کہ یہ واقعی انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے, اجازت دے دی ہے. وہ بہت ہی سلیکٹیو ایک ٹائپ آف شخصیت رہے ہیں, کیونکہ وہ مجلسی نہیں تھے. چند جو لوگ لاہور میں جو ان کے پرانے دوست تھے, ان کے علاوہ وہ کہیں کسی جگہ بیٹھتے نہیں تھے. تو میرے گھر تشریف لائے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے بات کر, میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی, ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے, وہ بھی پڑھی لکھی ماشاء اللہ, وہ لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا تھا انہوں نے, اور وہ جانتی تھی ان کو. تو قصہ مختصر اس میٹنگ کا, اور کوئی مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے, کیونکہ میں تو بالکل یعنی ایک اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہ بس وہ باتیں کر رہے ہیں تو میں ایبزارب کرتا رہوں. بیوٹیفل. میں بیچ میں اگر کوئی انٹرپشن کی میں نے تو وہ ان کا جو فلو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو میں نے ایک جملہ کہا, کیریکٹر تھا کوثر ایک اس لڑکی کا جو نشیب میں تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ سر کوثر کا پرابلم کیا تھا. انہوں نے انسٹنٹلی مجھے کہا کہ مجھے کیا معلوم, اپنی بیٹی سے, میں اپنی بیوی سے پوچھو. دس از دا لائن. آپ تم خود اس بات کا اندازہ لگاؤ یار کہ وہ کتنا
गहरा और कितना फैला हुआ एक एरिया होगा जिस एरिया का वो सवाल था। नॉवेलेट जो है उसके अंदर मियाँ और बीवी के दरमियान रिलेशनशिप का एक जो सिलसिला है वो कितना एब्सर्ड और कितना मानी खेज। एब्सर्ड अपनी जगह, मानी खेज होना अपनी जगह, और मानी के जो लेयर्स हैं वो उससे एब्सर्ड करें ना। ट्रू। मेरे जैसे आदमी को यस यस कि मुझे तो समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, अपनी बात ये बीवी से पूछो। तो ये इस तरह के लोगों के साथ मिलने और उनके साथ रहने या उनकी बातें सुनने का जो एक टाइम होता है उससे बड़ी स्टडी कोई नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और अब मज़ेदार बात यह है, ये भी मज़ेदार तंजन कह रहा हूँ, कि अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े शहर जो हैं जिनमें से लाहौर और कराची ख़ास तौर पर है, उनमें रहने वाले वो लोग आहिस्ता आहिस्ता गुम हो रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। टाइम चेंजेस एवरीथिंग। यस। दोस्तों मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको ये बातें और ये एक्सपीरियंस जो है ना सुनने को नहीं मिलेगा कहीं। ओनली अ मैन हु हैज़ सीन इट ऑल, हु हैज़ लिव्ड इट ऑल कैन टेल यू दीज थिंग्स। और मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि सोशल मीडिया पे आप लोग हर वक्त एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे ये चैनल वाले और इन लोगों के पीछे लठ लेके पड़ जाएं आप लोग, और आप उनसे कहें कि बात सुने, हमें नहीं पता, लेकिन अयूब खावर साहब और ऐसे लोगों को वापस लेकर आओ, इनसे काम कराओ, उनको उनके मतलब का काम करवाएं। ये रूटीन रन ऑफ द मिल सास बहू ड्रामा नहीं, लाइक द व्हाट दे वांट टू डू। and a lot of times these channels are driven by the trends on the social media. So I tell you always, आप लोग हमसे पूछते हैं आप ये क्यों नहीं करते, आप वो क्यों नहीं करते, मैं आपसे कहता हूँ आप लोगों ने कोई काम करवाना है तो सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें, ट्रेंड चलाएं, उनको बोलें कि आपको क्या चाहिए, आपको नशेब जैसा ड्रामा चाहिए, आपको फलाना चाहिए, तो ये काम होगा। ऐसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। बहरहाल अयूब खावर साहब के साथ तो मैं बैठा रहूँ तो यकीन करें घंटों भी मेरे लिए जो है वो ना हो, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टाइम का एक वो होता है। इनके साथ बड़ा मज़ा आया। जाते जाते इनसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं, ये जो टॉल डार्क और हैंडसम का जो फ्रेज बना था, ये आपको देख के तो नहीं बना था? माय गॉड। मेरा ख्याल है कि ये इस्तिलाह तुमने जारी की है मुझे देखते हुए। अगर तुमने मुझे देखते हुए ये बात डायरेक्टली कर रहे हो और इंस्टेंट कर रहे हो तो वेरी नाइस। और वो टॉल और डार्क एंड हैंडसम, यू आर टॉल डार्क हैंडसम, डोंट बी शाय, डोंट बी शाय। देखिए ये देखिए दोस्तों, जो तुम करो ना क्या कहना चाहिए, वो डार्क वार करो, ये सारा ये कोई लफ्ज़ बुरे लफ्ज़ नहीं है। नहीं ना, ऑब्वियसली इट्स नॉट रेसिज्म। तुमसे नहीं कह रहा हूँ, उन लोगों से कह रहा हूँ जिन लोगों के लिए तुम ये सब, हाँ यू नो सन कुक्ड आप यूज करते हैं, ये होता है माशाल्लाह। यार यू आर वेरी हैंडसम खावर साहब, दे नीड टू नो इट। मुझे खुश करने के लिए मुझे यकीन न दिलाओ कि मेरी फला 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 बात ये है। मेरे अगले ड्रामे में आप हीरो हैं। तुम मेरे जुमला तबाह बर्बाद करना चाह रहे हो। बच्चों, भाइयों, बेटों, ये जो डार्कनेस है इसमें वो तमाम कलर्स जब तक मौजूद नहीं है जो इस दुनिया में कहीं पाए जाते हैं, उस वक्त तक डार्कनेस नहीं समझ में आएगी। Oh my God, this is deep like an ocean. This is absolutely deep like an ocean. मुझे इसको हजम करने दे पहले। जब तक कलर्स नहीं समझ आएंगे, you know, डार्कनेस खत्म नहीं होगी। On this note, I have to end this. It cannot get better than this. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। I'll see you in my next vlog. फी अमानिल्लाह।